بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کے دورہ لندن کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں منعقدہ اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ وزیراعظم نے کہا سمندر پار پاکستانیوں کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو کم ہے۔ مزید جانیں گے فریق قریشی لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فریق قریشی سے جانیں گے، آپ کو بتائیں پاکستان کی معاشی اور سیاسی آواز بننے پر آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے $38 ارب پاکستان بھیجے۔ مسئلہ کشمیر کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم نے کہا ہم خطے میں ہمسائے ہیں، کشمیر اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کشمیر کے بغیر تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں ہیں۔ کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم نے کہا غزہ میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ 64,000 بزرگ مائیں بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں منعقدہ اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ اس خطاب سے متعلق مزید جانیں گے، فرید قریشی ہمارے ساتھ ہیں۔ فرید بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا وزیراعظم کا؟ بالکل، یہ اہم دن تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، خصوصاً جو برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں بڑی شدت سے انتظار تھا کہ وزیراعظم ان سے خطاب کریں گے، اور آج تقریباً 1,000 کے قریب لوگ تھے اس ہال کے اندر جہاں پہ وزیراعظم جب تقریر کے لیے داخل ہوئے تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو سیلیوٹ پیش کیا، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ اوورسیز پاکستانی انہیں سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی آواز بننے پر میں اوورسیز پاکستانیوں کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تقریباً $38 ارب پاکستان بھیجے ہیں، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے علاوہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی، اور کسی بھی قسم کے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سر فہرست ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر منسٹر جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے چودھری صالح حسین وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس حال کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ جو اس پوری تقریب کے میزبان تھے سید قمر رضا چیئرمین OPF، انہوں نے اس کی میزبانی کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو خون جو ہے وہ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین پر بھی اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کی آواز بلند کی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اندر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون شروع سے تھا، تاہم ایک جو یہ معاہدہ کیا گیا ہے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر پاکستان پر برا وقت آیا تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسی طرح سے حرمین کی حفاظت کے لیے، سعودی عرب کی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستان بھی سعودی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس تقریب کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک تھے، اور وزیر اعظم جب یہاں سے روانہ ہوئے تو وہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، جبکہ باقی جو دیگر وزراء تھے ان میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس کے اندر موجود تھے، انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ بھی یہاں پر موجود تھے، اور بہت سی عام شخصیات تھیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو اس تقریب کے اندر شریک ہوئیں، اور اس سے ایک پازیٹیو میسج نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو دیا گیا بلکہ جو برطانیہ کے اندر مقیم دیگر کمیونٹیز ہیں انہیں بھی ایک میسج دیا گیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کا عملی ثبوت بھی آج دکھائی دیا جب لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی بھی کی، اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بار بار جو شرکاء ہیں انہوں نے نعرے بازی کی، انہوں نے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس جنگ کے دوران ہندوستان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ انتہائی اہم دن تھا آج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جس میں انتہائی اہم تقریب کے دوران وزیر اعظم پاکستان اور دیگر وزراء نے خطاب کیا، اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ اس تقریب کے اندر جو برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو یہاں کے کونسلرز ہیں، میئرز ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر سیاسی اور سماجی شخصیات جو اس ملک کے اندر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے، اور اس کا اختتام اب ہو چکا ہے، اور جو شرکاء ہیں واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے فرید قریشی آپ کا۔ وزیر اعظم کا خطاب میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ قابل احترام عظیم اوورسیز پاکستانیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پاکستان کے عظیم سپوتوں، انتہائی قابل احترام پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، وزراء کرام، چیئرمین OPF قمر رضا صاحب اور
خواتین وزرات، السلام علیکم۔ بچنے کی کمائی سے $38.5 ارب پاکستان آپ کو بچائے۔ پاکستانی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ نہ صرف معاشی طور پر، سیاسی طور پر جس طرح آپ پاکستان کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہیں نہ چاہیں اس خطے میں ہم ہمسائے ہیں۔ قیامت تک اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسائیں کی طرح رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، اور یہ جو وسائل جو ہم نے 4 جنگوں میں، جو چوتھی جنگ ابھی ہم نے لڑی اور جیتی، 4 جنگوں میں دونوں طرف سے اربوں ڈالر خرچ ہوئے، یہ اربوں ڈالر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خرچ ہونے چاہیے۔ دوسری طرف بھی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی خوشحالی اور ترقی کے لیے غربت کو دور ختم کرنے کے لیے کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ he's living in a fool's paradise۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ کشمیریوں کا خون ملے گا۔ دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں، دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہو جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں۔ واہ 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 واہ۔ قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے، قافلے یادوں کے، وہ 1968 کی بات کر رہا ہوں، قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے، جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے۔ وہ ایک شام جو پردیش میں اترتی ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، وہ ایک شام جو پردیش میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے۔